بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2026 کی بسنت کو گزرے بھی کو لگ بھگ 15 دن کے قریب ہو گئے۔ نئی جنریشن نے بسنت دیکھ لی، جو سنی سنائی باتیں تھیں، جو کہانیاں تھیں، وہ پریکٹیکلی دیکھ لی کہ بسنت کیسی ہوتی ہے، بسنت کیسے منائی جاتی ہے، بسنت کا لاہور پر کیا اثر پڑتا ہے کاروباری لحاظ سے۔ تو کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہو گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک کتنی منافع بخش انڈسٹری ہے۔ لیے چلتے ہیں آپ کو ماضی میں کہ جب بسنت کے علاوہ بھی ایک گراؤنڈ کتنے خاندانوں کا اور کتنے 100 لوگوں کا پیٹ پالتی تھی۔ تو تذکرہ ہے یہاں پر منٹو پارک کا، جو کہ پتنگ بازی کا پاکستان میں ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے اور تھا بھی۔ گراؤنڈ میں روزانہ پتنگ بازی ہوتی تھی، 2 دفعے تھی، ان کے استادوں کے آپس میں وعدے ہوتے تھے۔ وعدے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ فلاں استاد کے مقابلہ فلاں استاد سے اس دن کو ہوگا، تو وہ ہفتے کے 7 دن آپس میں بانٹ لیے جاتے تھے اور پتنگ بازی وہاں جاری و ساری رہتی تھی۔ سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں پر پیچے دیکھنے آتے تھے، سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر پتنگ بازی کرنے آتے تھے۔ اب روزگار کیسے چلتا تھا؟ سب سے پہلے بنیادی چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے پانی۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ چمڑے کی جو مشق ہوتی ہے، جس کو کہ ہم ماشکی کہتے تھے، بہت سے اب نئی جنریشن کے بچوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ماشکی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم نے پریکٹیکلی ماشکی دیکھا ہوا ہے۔ چمڑے کی مشق میں پانی بھر کر لاتے تھے، ان کے ہاتھ میں 2-3 سلور کے گلاس ہوتے تھے، تو جس کسی نے پانی پینا ہوتا تھا، کیونکہ گرمی تھی، گرمی میں پیاس لگتی تھی، تو وہ آپ کو 4 آنے کا پانی کا گلاس دیتے تھے، کیونکہ وہ محنت کرتے تھے، دور سے بھر کر لاتے تھے، اٹھا کر لاتے تھے، تو وہ 4 آنے کا گلاس بیچ کر کوئی 20-30 روپے کا پانی بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اس کھیل سے ریلیٹڈ کام تھا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے تھے خوانچہ فروش۔ سردیوں کا موسم ہے تو مولیاں کاٹ کر چاٹ مسالہ لگا کر اوپر لیمو ڈال کر مولی بیچتے تھے، 4 آنے کی مولی۔ چنے کی دال کے لڈو، جسے کہ ہم پنجابی لوگ پیٹھی والے لڈو کہتے ہیں، لڈو والے آتے تھے، لڈو بکتے تھے، دہی بلے بکتے تھے، یہ چنے کی دال مسالے والی بکتی تھی۔ ایک وہ ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ بالو شاہی جسے کہتے ہیں، اسی پنجابی زبان میں ہم لوگ اس کو خورما کہتے تھے، وہ خورمے سے بنے ہوئے آ جاتا تھا، 1 روپے کا خورما ہوتا تھا۔ مطلب بات بتانے کا یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ میں سے پتنگ بازی کے بہانے سینکڑوں لوگ اپنا رزق، اپنے بال بچوں کا رزق لے کر جاتے تھے۔ پتنگیں بنانے والے استاد تھے، اندرون لاہور کے 12 دروازوں کے ہی استاد ہوتے تھے، تو ان کا آپس میں بڑا یارانہ بھی ہوتا تھا۔ گراؤنڈ میں یہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے تھے، کیونکہ مخالف دف کے بھی ہوتے تھے، لیکن ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا اکٹھے ہی ہوتا تھا، دوستوں کی طرح ہی۔ مجھے میرے بچپن میں یاد پڑتا ہے، میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں نے منٹو پارک کی پوری بہاریں اور جو بہترین استاد تھے اپنے وقت کے 1970 کے زمانے کے، ان سب کو بائی فیس دیکھا ہوا ہے۔ میرے نانا کے بھائی جو باؤ بشیر تھے، یہ انتہائی شاندار پتنگ میکر تھے، اور ان کی پتنگ نے ہی میں نے سنا ہوا ہے بچپن میں کہ ان کی پتنگ ہی پرویز بٹ صاحب نے اڑائی تھی، جو کہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا فائنل میں۔ تو نانا کے بھائی جو تھے یہ پتنگ دیتے تھے پولا چکی والی دف کو، اور ان کے شاگرد تھے آگے سے استاد مولوی رفیق۔ میرے نانا کے بھائی کا نام تھا باؤ بشیر، ریلوے میں ملازم تھے، لیکن یہ شوقینی کرتے تھے پتنگ بازی کا، مچھلی کا شکار اور بٹیر بازی۔ یہ لاہور شہر میں ان زمانوں میں یہی کھیل ہوتے تھے متعین، اور یہی کھیل کھیلے جاتے تھے۔ باؤ بشیر کے 2 قریبی بہت
دوست تھے جن کو کہ میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. ایک تھے استاد نتھا لوہاری منڈی والے، جن کا اصل نام خورشید تھا لیکن نتھا پہلوان کے نام سے مشہور تھے، اور یہ استاد بلو شاہیہ کے استاد تھے، استاد نتھا. اور یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں خوبصورت ترین پتنگ اور کپ بنانے میں استاد نتھا کا کوئی ثانی نہیں تھا. میں نے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی پتنگیں بھی دیکھی ہوئی ہیں اور کپ بھی. ان کی پتنگ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اگر ایک گراؤنڈ میں 50 پتنگیں اڑ رہی ہوں اور 51ویں پتنگ ان کی ہوا میں چھوڑ دو تو وہ 50 کو چھوڑ کر بالکل الگ شیپ، الگ شکل، الگ خوبصورتی میں ہی نظر آئے گی، اور یہ ان کا خاصہ تھا. اور ان کی دم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس جیسا کاریگر آج تک پتنگ سازی کی ہسٹری میں پیدا نہیں ہوا کہ جو اتنی باریک دم کاٹ لے. تو تیسرے تھے موری گیٹ سے استاد علادین. بہو بشیر، استاد علادین اور استاد نتھا یہ تینوں بہت گہرے دوست تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر بیٹھ کر بھی پتنگیں بناتے تھے. اب دوسرے کے گھروں میں جا کر بیٹھ کر پتنگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ استاد لوگ تھے تو لوگ ان کو ڈسٹرب کرتے تھے. پتنگ کی مانگ بہت زیادہ تھی لیکن یہ روزانہ 2 یا 4 پتنگیں ہی بناتے تھے، اس سے زیادہ یہ پتنگ بنا ہی نہیں پاتے تھے. تو پھر یہ چھپ کر کپ کے لیے جو پتنگیں تیار کی جاتی تھی مقابلہ بازی کے لیے، وہ دوستوں کے گھر میں بیٹھ کر بناتے تھے تاکہ کوئی آ کر ان کو ڈسٹرب نہ کرے. تو میں نے ان وقتوں میں بڑی بڑی نامی گرامی پتنگ میکروں کی پتنگیں دیکھی، ان کی شیپ شکلیں، پتنگوں کی بنانے کا ٹیکنیک جو کہ انتہائی یونیک ہے. اگر وہ پتنگ اس وقت ہو، ایک 5 گٹھی پتنگ میں جنرلی جیسے کہ ہمارے لاہور میں یہ گڈی ڈور کی قیمت تھی، تو وہ آپ کو ایک پتنگ 10,000 روپے کی ملے. تو بہت ہی ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا تھا. سارے لاہور شہر کے بزرگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گراؤنڈ میں جاتے تھے، خوش گپیاں ہوتی تھیں، مقابلے دیکھے جاتے تھے، تبصرے ہوتے تھے، سیاسی بحثیں بھی ہوتی تھیں. تو ایک صحت مندانہ پروگرام ہوتا تھا. تو یہ لاہور شہر کو شرف حاصل ہے کہ لاہور شہر نے بڑے بڑے نامی گرامی پتنگ میکر اور پتنگ ساز پیدا کیے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام کا ڈنکا بجوایا. اور یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ لاہور میں منٹو پارک جیسی پتنگ اور ڈور نہ کہیں اڑی اور نہ کہیں اڑے گی. تو اس میں دوسرا پہلو جو میں نے آپ کو بتایا کہ رزق کیسے چلتا تھا، یہ جو گراؤنڈ میں لڑکے پتنگ بازوں کے بیگ اٹھا کر لاتے تھے، ان کو ماہوار ملتا تھا، مہینہ تنخواہ کی مد میں. پھر آگے جو لڑکے ڈور لوٹنے والے ہوتے تھے وہ لوٹی ہوئی ڈور بکتی تھی، جو کٹی ہوئی پتنگیں تھیں وہ پتنگیں لوٹنے والے پتنگیں بیچتے تھے. اور پتنگ بازوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہاں کی پتنگ اور ڈور جیسا معیار پورے لاہور میں نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر ہمیں 10 گوٹ ڈور اس زمانے میں 200 روپے کی پڑتی ہے کسی اڈے سے لگوائیں تو یہ لوٹی ہوئی 10 گوٹ ڈور آپ کو 100 روپے کی مل جاتی تھی، یعنی کہ آدھی قیمت پر. اور جو لوگ زیادہ پیسے والے نہیں ہوتے تھے وہ یہی لوٹی ہوئی ان لڑکوں سے گٹھیں لے کر ان کے پنے بنوا لیتے تھے یا پنیاں بنا لیتے تھے اور اپنا شوق اور اپنا جنون پورا کرتے تھے. اسی طرح منٹو پارک کی پتنگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پتنگ لوٹی ہوئی بھی خرید لو تو یہ کسی نئی پتنگ سے زیادہ اچھی اور معیاری ہوگی. تو اگر اس زمانے میں ایک پتنگ کی قیمت 10 روپے تھی تو وہ آپ کو لوٹی ہوئی پتنگ 5 روپے میں مل جاتی تھی. تو یہ اس طرح ان لڑکوں کا، ان لوٹنے والوں کا، ان چموڑنے والوں کا بھی ایک ایسا روزگار تھا جو کہ روزانہ کی بنیاد پر تھا، اور ان کو اس سے گھر کا سلسلہ چلانے میں، اپنا روزی روٹی کرنے میں بہت آسانی ہوتی تھی. تو یہ سارے معاملات تھے. یہ بڑے بڑے میلے میں نے رونقیں دیکھی ہیں. یہاں پر جب استادی شاگردی ہوتی تھی تو 2-2 4-4 5-5 من مٹھائی، 2 گورا بوسکی کے سوٹ، ڈاکے کی ململ کے پٹکے، یہ چیزیں بانٹی جاتی تھی، کرسیاں لگائی جاتی تھیں، قورمے کی دیگیں پکتی تھیں، ڈھول شہنائی والے بلائے جاتے تھے، 40-40 گز کی پگڑیاں باندھی جاتی تھی، استادوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے تھے، نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے تھے.
تو یہ ایک لاہور کا ایسا سلسلہ تھا کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ اب 2026 میں یہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی نئی پود کو اس کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ جیسے کہ کسی نئے پتنگ باز کو یا پتنگ ساز کو سیکھنے کے لیے ایک بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو اس کو پہلے الفابیٹ سکھانے پڑتے ہیں، اس طرح آپ کو بہت کچھ ابھی نئی جنریشن کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو پتنگ بازی تھی وہ ایک مکمل آرٹ تھا اور اس کے پیچھے سالوں صدیوں کی محنت تھی، تجربہ تھا، پریکٹس تھی۔ تو یہ آپ کو میری چھوٹی سی کہانی ضرور پسند آئے گی۔ پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی فیلنگز مجھے ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔